لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. پچھلے درس سے ہم نے شیطان کے دوست کے عجائبات کے ضمن میں آپ سے ایک واقعہ ذکر کیا تھا جسے عبد الرحمن محمد بن المنذر الحروی نے اپنی کتاب العجائب میں ذکر کیا۔ نام تھا اس بندے کا عبداللہ بن ہلال، کوفے کا مشہور جادوگر تھا۔ اس ضمن میں ایک اور واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے، اس کو امام سیوطی لقط المرجان فی احکام الجان میں بھی لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی سے متعلق ایک واقعہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں پیش آیا، جو کہ بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا گورنر تھا۔ اس کی ایک لونڈی ہوا کرتی تھی جو اس کو بہت عزیز تھی۔ ایک دن حجاج نے ایک شخص کو اپنے محل میں مزدوری کے لیے بلایا۔ اس آدمی کی نظر اس لونڈی پہ پڑی، اسے پسند آ گئی۔ اب اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ حجاج کی خاص لونڈی ہے، لیکن اس کو پسند آ گئی۔ تو اس نے اسی عبداللہ ابن ہلال جو اس کا دوست تھا اس سے رابطہ کیا، اس کے پاس آیا اور اسے اس بات کی خبر کی۔ تو عبداللہ ابن ہلال نے اس سے کہا کہ بھی دیکھو، تم فکر نہ کرو، آج گھر میں تیار رہنا، میں آج رات اسے تیرے پاس لے آؤں گا، اور تو ٹینشن نہ لے کیسے لاؤں گا۔ چنانچہ جب رات ہو گئی تو عبداللہ بن ہلال اس لونڈی کے پاس آیا اور اس کو لے کر اس بندے کے پاس آ گیا۔ لونڈی صبح تک اس شخص کے پاس رہی اور اس کے بعد چلی گئی صبح، اور اسی طرح پھر ہر روز رات کو وہ اس لونڈی کو اس بندے کے پاس لے آتا اور پھر صبح جو ہے وہ لونڈی چلی جاتی۔ اب اس طرح رات بھر خوف سے رہنا، جاگنا، ایک عرصے تک یہ معمول رہنا، دن میں نیند کہیں کہیں پوری کرنا، لونڈی کا جو رنگ تھا وہ پیلا پڑ گیا۔ ایک دن حجاج کی اس پہ نظر پڑی تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دن میں زیادہ سوتی ہے اور تیرا رنگ بھی خراب ہو رہا ہے؟ باندی نے کہا کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھے ایک نوجوان کے گھر میں لے جاتا ہے، اور میں صبح تک اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو محل میں دیکھتی ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں میں محل میں واپس کیسے آتی ہوں، مجھے کون لاتا ہے، میں اپنے آپ کو صبح محل میں پاتی ہوں، بس اتنا پتا ہے مجھے۔ حجاج نے پوچھا اچھا کیا تو محل میں کسی کو پسند کرتی ہے؟ باندی نے کہا نہیں، میں تو کسی کو پسند نہیں کرتی اس طرح جس طرح کہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ حجاج نے کہا اچھا ایسا کر کہ میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں، تو یہ کر۔ تو اس نے کیا کیا کہ خلوق کا ایک تھال لانے کا حکم دیا۔ یہ ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے، عورتیں استعمال کرتی ہیں اس کو۔ اور اس باندی سے کہا کہ بھئی جب وہ شخص تجھے رات کو لے جانے لگے تو تو اپنا ہاتھ اس خلوق خوشبو میں رنگ لینا، کیونکہ اس کا رنگ ہوتا ہے نا زعفران کی وجہ سے، تو اچھی طرح رنگ لینا، اور جب تو اس شخص کے گھر کے پاس پہنچ جائے تو اس کے دروازے پر اس نشان کو لگا دینا، بس تیرا اتنا کام ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح ہوئی تو حجاج نے اپنے محافظ بھیجے کہ جا کے ایک ایک دروازے کو چیک کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک دروازے کو دیکھا تو پہچان لیا، اس جوان کو پکڑ کر حجاج کے پاس لے آئے۔ حجاج نے اس سے کہا بھئی تجھے میں امان دیتا ہوں، قتل نہیں کروں گا، تو مجھے بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ میرا ایک دوست ہے، وہ جادوگر ہے، عبداللہ بن ہلال اس کا نام ہے، وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، میں نے اپنی محبت کا اس سے ذکر کیا، اس نے کہا تو فکر نہ کر، تو بس یہ سارا معاملہ ہے۔ تو حجاج نے عبداللہ بن ہلال کو بلا لیا، لوگ اسے لے آئے۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا اور تو نے میرے ساتھ یہ شرارت کی؟ پھر حجاج نے غلام سے تلوار اور چمڑے کا فرش لانے کا حکم دیا۔ تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک چمڑے کا فرش ہوتا تھا جو بچھایا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر جو ہے لوگوں کی گردنیں اڑائی جاتی تھی۔ تو بہرحال وہ سمجھ گیا عبداللہ بن ہلال کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو عبداللہ بن ہلال نے دھاگے کا گولا نکالا
اور یہ بال ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بال نکالا اس نے دھاگے کا، اور اس کا ایک کنارہ اس نے حجاج کو پکڑا دیا اور کہا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا، اس سے پہلے میں تمہیں ایک عجیب و غریب تماشا دکھاتا ہوں، تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کوئی حال۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا، اس نے کہا ہاں لاؤ پکڑاؤ، میں زور سے پکڑتا ہوں۔ پھر عبداللہ نے گولا فضا میں پھینک دیا، وہ جو بال تھا تھریڈ کا پورا بال، اور خود اس دھاگے سے لٹک گیا اور اوپر چڑھنے لگا، کہ تھا تو جادوگر اور ساتھ شیاطین بھی اس کے کام کرتے تھے، جنات۔ تو اس دھاگے سے لٹک گیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ محل کے اوپر والی منزل میں پہنچ گیا تو کہا اے حجاج تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور فرار ہو گیا اور نظر نہ آیا۔ تو بس اس طرح کے کھیل تماشے جادوگری کرتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو اس نے یہ غلط کام کیا، کسی کی لونڈی کسی کے گھر پہنچائی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا راتوں میں اللہ عالم بالصواب، اور یہ تمام معاملہ وہ کرتا رہا۔ پھر اس عورت کی بھی صحت کو خراب کیا، اسے خوف و ہراساں کیا، یعنی اس کو ڈرایا، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا نا کہ میرے ساتھ یہ عجائبات جو ہو رہے ہیں تو میں کسی کو کیا بولوں گی تو لوگ بولیں گے پاگل ہے، دیوانی ہے، اتنا بڑا محل ہے، اس میں اتنے سارے گارڈز ہیں، تو چلی کیسے جاتی، اندر ایک آدمی کیسے آتا ہے، تجھے لے کیسے جاتا ہے، پھر تو واپس کیسے آ جاتی ہے، کسی کو پتہ کیوں نہیں چلتا۔ اب وہ بھی خوف زدہ تھی اور یہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا اس سچویشن کو۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان تقدیر پر، محنت پر بھروسہ چھوڑ کر ان شعبدے بازیوں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گندگی سے، غلاظت سے محفوظ رکھے۔ بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں نا، یہ ولایت نہیں ہوتی، یہ شعبدے بازی الگ چیز ہوتی ہے، ولایت الگ چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔